اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 28 رجب المرجب کے اس پردرد موقع پر تمام مومنین کو بالخصوص صاحب العصر والزمان بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آج وہ دن ہے، 28 رجب کا وہ موقع ہے کہ جب حسین ابن علی نے مدینے کو چھوڑا، اور یہ مدینے کو چھوڑنا عام بات نہیں تھی۔ ذرا تصور کرو وہ مدینہ کہ جس میں آپ کے جد نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، وہ وطن کہ جس میں آپ کے بابا کی یادیں، جس میں آپ کی مادر کی یادیں، مدینہ کی گلیوں میں آپ کھیلا کرتے تھے، وہ مدینہ کہ جہاں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے نبی اعظم مدینہ کی گلیوں کی سیر کروایا کرتے تھے۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ یزید بدکار نے آقا حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ عزیزان، یہ کسی انسان سے بیعت کا مطالبہ نہیں تھا، یہ حق سے بیعت کا مطالبہ تھا۔ گویا کہ یزید یہ کہہ رہا تھا اسلام کفر کی بیعت کرے۔ گویا یزید یہ کہہ رہا تھا اسلام کفر کی بیعت کرے، اور نعوذ باللہ رسول اللہ ابو جہل کی بیعت کرے۔ لیکن میرے آقا حسین ابن علی نے کہا کہ اگر میں تیری بیعت کروں گا تو پھر تا قیامت ہر موڑ پر حق سرنگوں نظر آئے گا۔ میں اپنا وطن تو چھوڑ دوں گا، اپنی بہنوں کو، اپنے اقربا کو لے کے ویران کربلا کو آباد تو کر دوں گا، لیکن میں تیری بیعت نہیں کروں گا۔ میں تیری ان باتوں کو نہیں مانوں گا کہ جو اسلام کے مخالف ہوں گی۔ میرے آقا حسین ابن علی نے وطن چھوڑا، لیکن وطن چھوڑنے سے پہلے میرے آقا نے جو وصیت محمد حنفیہ کو ارشاد فرمائی، اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، لیکن آج اس کے ایک جملے پہ ہم نے خصوصی طور پہ بات کرنی ہے۔ میرے آقا نے کہا وَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ عَشِرًا وَلَا بَطَرًا وَلَا ظَالِمًا وَلَا مُفْسِدًا، کہ میں دنگا فساد اور کسی تاج و تخت سلطنت کو حاصل کرنے کی بابت نہیں نکل رہا۔ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّ رسول اللہ، اگر میں نکل رہا ہوں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی خاطر نکل رہا ہوں۔ اُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، بس اسی بات، اسی جملے پہ ہم نے بات تمام کرنی ہے۔ میرا ارادہ، حسین کہہ رہے ہیں میرا ارادہ یہ ہے کہ میں نیکی کا حکم دوں، برائی سے روکوں، امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں۔ اذان گرامی قدر، امر بالمعروف نہیں عن المنکر ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس سے اگر ہم غافل ہو جائیں گے تو اللہ کے عذاب کے مستحق قرار پائیں گے۔ قرآن مجید میں بار بار اس فریضے کی طرف اشارہ ہوا، بلکہ واضح انداز سے اللہ نے بار بار کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا تم میں سے ایک ایسی امت ہونی چاہیے کہ جو خیر کی طرف بلائے، امر بالمعروف کرے، نہیں عن المنکر کرے۔ یہ تین کام کرنے والے لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اچھا، سورہ آل عمران کی اس آیت میں جب کہا تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے، جو امت ہوگی وہ فلاح پائے گی، پھر چند آیات کا سفر طے کرنے کے بعد اللہ نے پھر ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جو اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے،
بعض نے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا کہ جو لوگوں کے لیے اس وجہ سے خلق کی گئی ہے کہ تأمرون بالمعروف، تاکہ تم نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ تفسیر در منصور میں اس آیت کے ضمن میں صاحب تفسیر نے لکھا کہ کنتم خیر امت سے مراد اہل بیت نبی علیہ السلام ہے۔ لہٰذا یہ قانون طے ہے کہ جو تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے، ایک گروہ ہونا چاہیے جو اس فریضے کو بجا لائے گا، خیر امہ، وہ بہترین امت قرار پائے گا۔ اور پھر چند آیات کے بعد دوبارہ ارشاد ہوا، پہلے آیت لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمہ، کہ اہل کتاب برابر نہیں ہے۔ امۃ قائمہ، ایک وہ امت ہے کہ جو قائم ہے، یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتی ہے، آناء اللیل، یعنی رات کے حصے میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتی ہے، وہم یسجدون، وہ سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں یؤمنون باللہ، وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نہ صرف خود امر بالمعروف اور نہ صرف خود نہی عن المنکر کرتے ہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ یُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، وہ خود نیکیوں کی طرف جلدی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اسی کو بھاتا ہے، اسی کو اچھا لگتا ہے کہ جو یسارعون فی الخیرات، جو خود نیکیوں کی طرف جلدی کرتا ہو۔ لہٰذا میرے آقا حسین ابن علی نے فرمایا کہ میں نکل رہا ہوں تو امر بالمعروف کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، نہی عن المنکر کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ تو لہٰذا میرے آقا حسین ابن علی قرآن کی ان آیات پر کہ کنتم خیر امت، کہ تم میں سے بہترین امت ہونی چاہیے جو امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے اور اللہ پہ ایمان رکھے، میرے آقا حسین ابن علی نے اس دور میں خود گھر کو چھوڑ کر، اخرجت للناس، اپنے آپ کو گھر سے نکالا، وطن کو چھوڑا اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے دنیا والوں کو بتلا دیا۔ آج حسین اپنے گھر کو چھوڑ رہا ہے امر بالمعروف کرنے کے لیے، نہیں عن المنکر کرنے کے لیے۔ تو یاد رکھو کنتم خیر امت، اگر کوئی بہترین امت ہے تو وہ حسین ابن علی کی ہے، وہ حسین ابن علی ہے، وہ حسین ابن علی کے اصحاب ہیں، وہ ہمارا گھرانہ ہے، ہم بہترین امت ہیں۔ اور جو ہمارے ساتھ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرے گا وہ بھی بہترین امت قرار پائے گا۔ لہٰذا آؤ مل کر اس فریضے سے غافل نہ ہوں، اس فریضے کو بجا لائیں، امر بالمعروف کریں، نہیں عن المنکر کریں۔ ہم دیکھتے ہیں گانے لگے ہوئے ہیں لیکن ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کوئی گالی گلوچ دے رہا ہے، ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کوئی جھگڑا کر رہا ہے، جدال کر رہا ہے، ہم صلح نہیں کرواتے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے قطع رحمی ہوتی ہے، ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہمارے سامنے غیبت ہوتی ہے، ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہمارے سامنے بدگمانی کی جاتی ہے، ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہمارے سامنے بدزبانی کی جاتی ہے، ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو حسین ابن علی نے یہ پیغام دیا ہے، جس طرح میں حسین امر بالمعروف نہیں عن المنکر کر رہا ہوں، اگر تم بھی حسینی ہو تو آؤ میدان عمل میں آ جاؤ۔ اگر کوئی گانا سن رہا ہے تو تم امر بالمعروف کرو، اگر کوئی گالی دے رہا ہے اس کو روک کر امر بالمعروف کرو، اگر کوئی بدگمانی کر رہا ہے اسے روک کر تم امر بالمعروف کرو، اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تم امر بالمعروف کرو، اگر کوئی نماز کے وقت غافل بن کے سو رہا ہے اس کو جگا کے امر بالمعروف کرو۔ آؤ مل کر معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا۔ لہٰذا آئیں مل کر اس پیغام کو گھر گھر پہنچائیں، ہم بھی امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، تاکہ ہم بھی کنتم خیر امت اگرچہ نہ بھی بن سکیں لیکن ہم ان کی صف میں کھڑے ہو جائیں، ہم ان کے غلاموں میں تو کھڑے ہوں، ہمارا بھی نام بروز محشر جب یہ کہا جائے کون ہیں جو حسین ابن علی کے ماننے والے حسینی ہیں، تو ہم بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
کرنے والے حسینی قرار پائیں۔ خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس نیک فریضے پر اور اس مقصد حسین ابن علی کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔